بر صغیر کی تقسیم۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا تو قائد نے ریڈیو پر قوم کو یوں نوید دی۔ It is the first time, I believe, that a non-official has been afforded an opportunity to address the people through the medium of the... قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک طویل سیاسی اور قانونی جدوجہد کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کی سرزمین پر 7 اگست 1947 کو قدم رکھا۔ عوام کا ایک جم غفیر اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح انتقال اقتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ بر صغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کی جانب سے مملکت پاکستان کا اقتدار قائد اعظم محمد علی جناح کو سونپا۔ مملکت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے قائد اعظم نے اپنی مختصر تقریر میں تشکر و تہنیت کا اظہار کیا اور مملکت کا اقتدار سنبھالا۔ Your Excellency, I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly and myself for his gracious message. I also thank you, Honorable Mountbatten. انتقال اقتدار کی تقریب کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسمبلی کے باہر تشریف لائے تو عوام کا ایک ہجوم اپنے اس عظیم رہنما کے دیدار کا منتظر تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل سے ہمکنار کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو انتقال اقتدار کی یہ تقریب پاکستان کی آزادی کا اعلان تھی۔ اگست 1947 کو بر صغیر میں مسلمانوں کی نئی آزاد خود مختار مملکت پاکستان کے ارکان حکومت کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ وحی ربانی کی تلاوت کے بعد بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے مملکت پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا۔ قائد اعظم نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا بیڑا اٹھایا تھا جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہ عظیم مقصد انہوں نے اپنی زندگی ہی میں حاصل کر لیا۔ اتنی بڑی کامیابی بہت کم رہنماؤں کو حاصل ہوئی ہے۔ لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ دوسرے وزراء میں آئی چندری گڑھ، ملک غلام محمد، سردار عبدالرب نشتر اور غضنفر علی خان تھے۔ حلف برداری کے بعد مسلح افواج کے دستوں نے بابا قوم کو سلامی دی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ افواج پاکستان سے قائد اعظم کو جو توقعات تھی ان کا اظہار اس تقریر میں ہوا ہے جو کچھ عرصے بعد انہوں نے فوجیوں کے ایک جلسے میں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نئی حاصل شدہ آزادی کے اہل ہیں۔ اب آپ کو اپنی پاک سرزمین میں اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی انصاف اور انسانی مساوات کے اصولوں کے احیاء اور فروغ کی پاسبانی کرنی ہے۔
آپ اگر ایمان، تنظیم اور بے لوث فرض شناسی کے زرین اصولوں پر کاربند رہے تو کوئی شے ایسی نہیں جسے آپ حاصل نہ کر سکیں۔ قیام پاکستان کے 4 روز بعد 18 اگست 1947 کو عید کا دن تھا۔ قائد اعظم نے عوام کے ساتھ نماز عید ادا کی اور اپنے پیام عید میں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کی تلقین کی۔ بر صغیر کی تقسیم کے سلسلے میں حد بندی کمیشن کے بعض غلط فیصلوں کے باعث دوبارہ فرقے وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ ہندوستان سے لاکھوں بے یار و مددگار مسلم مہاجرین ٹرینوں کے ذریعے اور پا پیادہ قافلوں کی صورت میں پاکستان آئے۔ ان لاکھوں مہاجرین کی بحالی اور آباد کاری ایک ایسی نئی مملکت کے لیے جو ابھی وجود میں آئی ہو اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر قائد اعظم نے غیر معمولی عزم و ہمت کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ کراچی اور لاہور میں مہاجروں کے کیمپوں میں گئے، انہیں تسلی تشفی دی اور ان کی آباد کاری کے منصوبے شروع کرائے۔ اسی اسنا میں مہاراجہ کی جانب سے الحاق کا سہارا لے کر ہندوستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی۔ بے شمار کشمیری مہاجرین آزاد کشمیر اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کی نئی مملکت کے لیے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے۔ قائد اعظم اپنے آہنی عزم کے ساتھ ان مسائل سے نبردآزما ہونے کے ساتھ ساتھ معمول کے امور مملکت بھی بڑی تندہی سے انجام دے رہے تھے۔ 25 دسمبر 1947 کو قائد اعظم کی 72ویں سالگرہ شایع نشان طریقے سے منائی گئی۔ کراچی میں سالگرہ کی تقاریب کے سلسلے میں قائد اعظم پولو گراؤنڈ تشریف لائے۔ انہوں نے قومی پرچم لہرایا اور اسے سلامی دی۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی دیتے ہوئے ان کے سامنے سے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے گزرے۔ قائد اعظم پاکستان کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اس کی طرف بری نیت سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ قوم کے اس فقید المثال محسن کے لیے ہر شخص کے دید و دل فرش راہ تھے اور ہر دل میں یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی عمر دراز کرے۔ قائد اعظم کی زندگی ایک عظیم جد و جہد سے عبارت تھی جو بالآخر بے مثال کامیابی سے ہمکنار تھی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم صرف کراچی میں بیٹھ کر ہی مملکت کے نظم و نسق اور دیگر قومی امور کو نہیں نمٹاتے رہے، بلکہ ملک بھر میں جہاں بھی وہ ضرورت سمجھتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ ان کی صحت اتنی محنت کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر ملک قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنی بساط سے کہیں زیادہ کام کرتے رہے۔ امور مملکت نمٹانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ برقرار رکھا۔ پاکستان کے حصول کے بعد قائد اعظم کی جد و جہد ختم نہیں ہوئی، اب انہیں اس نئی مملکت کی تعمیر اور اسے مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے صحیح خطوط پر رہنمائی کرنی تھی۔ وہ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں بھی شریک ہوتے اور نظم و نسق کے مسائل بھی نمٹاتے۔ قوم کے ہر فرد کو کام کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انتھک محنت کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کے باعث 1 سال سے کم عرصے میں پاکستانی معیشت اس قابل ہو گئی کہ حکومت اپنا مرکزی بینک قائم کر سکے۔ 1 جولائی 1948 کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرنے تشریف لائے۔
افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لا ینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہمیں ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔ ایسا نظام پیش کر کے ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیں گے اور انسانیت کو سچے اور صحیح امن کا پیغام دیں گے۔ صرف ایسا امن ہی انسانیت کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچا سکتا ہے اور بنی نوع انسان کی خوشی اور خوشحالی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے دروازے کا قفل کھول کر رسم افتتاح انجام دی۔ قائد اعظم کی زندگی کی یہ آخری عوامی تقریب تھی۔ قائد اعظم کی گرتی ہوئی صحت اب جواب دینے لگی ہے۔ انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے بلوچستان کے صحت بخش پہاڑی مقام زیارت لے جایا گیا، جہاں وہ ریزیڈنسی میں مقیم رہے اور ان کا علاج ہوتا رہا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم زیارت سے کراچی واپس آئے اور اسی رات اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی۔ ان کے جنازے کے جلوس میں سوگواروں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جس پر غم و الم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ یہ اس عظیم قائد کا آخری سفر تھا جس نے بر صغیر میں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کو خواب سے حقیقت بنا دیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے جسد خاکی کو ان کی ابدی آرام گاہ میں اتارا گیا تو سوگواروں کے دلوں کا عجیب عالم تھا۔ قائد کی غمزدہ بہن محترمہ فاطمہ جناح اور بیٹی دینا قبر پر موجود تھی۔ بانی پاکستان کو فوج نے آخری سلامی دی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ پر ان کے چہلم تک دن رات مسلسل فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی ہوتی رہی۔ بعد میں قائد اعظم کے مزار پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہر روز خاص طور پر قومی تہواروں اور قائد اعظم کے یوم ولادت اور یوم وفات پر یہاں عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے جو فاتحہ خوانی کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے عزم کی